السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمالی افغانستان کے فاتح عظیم مسلم جرنیل حضرت احنف بن قیس، جو بڑے تجربہ کار، جنگجو اور مدبر انسان تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، مگر زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے تھے۔ ان کی مہمات کا آغاز تب ہوا جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یزدگرد کے تعاقب میں خراسان کی سرحد عبور کرنے کا حکم دیا۔ خراسان کی حدود میں پہلا شہر تبسین تھا، جسے خراسان کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ احنف بن قیس اس طرف روانہ ہوئے اور 22 ہجری 643 میں اسے بآسانی فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ حرات کی جانب بڑھے اور معمولی جنگ کے بعد جہاں قبضہ کر لیا۔ یزدگرد نے اپنے معاون قبائل کے ساتھ بلخ میں ڈیرے ڈال دیے اور ساتھ ہی اپنے پڑوس کی قدیم چینی بادشاہت کی طرف کمک کے لیے ہر کارے دوڑائے۔ اسلامی فوجوں نے یزدگرد کو زیادہ موقع نہ دیا اور بلخ پہنچ کر ایک زوردار معرکے کا آغاز کر دیا۔ یزدگرد کو شکست ہوئی اور وہ دریائے آمو پار کر کے اپنے حلیف چینی حکمران کے پاس فرار ہو گیا۔ احنف بن قیس نے بلخ سے لے کر تخار تک تمام علاقے پر قبضہ کر لیا اور ربیع بن عامر کو تخار کا انتظام سونپ دیا۔ ان فتوحات کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو فرمایا، کاش ہمارے اور اہل خراسان کے درمیان آگ کا سمندر ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ پوچھا، امیر المومنین یہ کیوں؟ فرمایا، اس ملک کے لوگ 3 بار جھاڑے جائیں گے اور تیسری بار ان کو جڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، بلکہ جو پیش آنا ہو وہیں کے باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں ایسی احادیث ہوں گی جن میں خراسان افغانستان میں مستقبل کی شدید جنگیں وقوع پذیر ہونے اور غیر معمولی حوادث ٹوٹنے کا ذکر ہوگا۔ واللہ اعلم۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ واقعہ یہ سرزمین بڑی بڑی آزمائشوں اور جنگوں کا نشانہ رہی۔ چنگیز خان کے حملے میں تو واقعتاً جہاں آبادی کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ سوویت یونین کی یلغار میں بھی اسی قسم کا قتل عام ہوا اور یہ سلسلہ اب امریکی یورش کی شکل میں ایک بار پھر جاری ہے۔ شمالی افغانستان میں تخار تک کے علاقوں کی فتح احنف بن قیس کا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بڑھنے اور دریائے آمو عبور کرنے سے روک دیا تھا کہ مفتوحہ علاقوں کی تعمیر و ترقی اور وہاں تبلیغ اسلام کی طرف توجہ دی جائے۔ چنانچہ تخار شمالی افغانستان کے مفتوحہ علاقوں کی آخری سرحد قرار پایا۔ جنوبی افغانستان عاصم بن عمرو نے فتح کیا تھا، جس کے باعث انہیں فاتح سیستان کہا جاتا ہے۔ نیمروز کا موجودہ صدر مقام زرند، جو اس وقت جنوبی افغانستان کا مرکز سمجھا جاتا تھا، انہی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش قدمی یہاں پر روک دی گئی۔ اسی طرح سیستان افغانستان کے جنوب کا آخری مفتوحہ صوبہ بن گیا۔